اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ محترم ناظرین و ناظرات، مومنین و مومنات، حاضرین کرام، بسم اللہ سے والناس تک الیکٹرانکلی ہونے والے درس قرآن کی بنام سخاوت القرآن آج 21ویں نشست کا آغاز سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 66 سے ہو رہا ہے۔ پچھلے درس میں جو پچھلے سنڈے کو ہوا تھا، ایک دو آیتوں کی تفسیر ریکارڈ نہیں ہو سکی تھی، اس لیے ہم ذرا ان آیتوں کو سرسری پڑھ لیں گے اور پھر انشاءاللہ آج کا درس شروع ہو جائے گا۔ دو آیتیں 65 اور 66 میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور تحقیق تم نے ان لوگوں کو پہچان لیا، جان لیا، اعتدوا منکم فی السبت، جنہوں نے اعتداء کیا، ظلم کیا، تعدی کی، حدوں سے تجاوز کر گئے تم میں سے، فی السبت، سیٹرڈے کے بارے میں، ہفتے کے دن مچھلیوں کا شکار منع کیا تھا، وہ ہفتے کے دن گھیر کر لے آتے، تالاب بنا لیتے بنی اسرائیل، اور سنڈے کے دن وہ شکار کر لیتے اور یہ کہتے کہ ہم نے سیٹرڈے کو تو شکار نہیں کیا۔ جیسے مجبوری کے عالم میں ایک صاحب نے بدھ کے دن جمعہ کی نماز پڑھا دی تھی کہ جمعہ کے دن میں سفر پہ ہوں گا، میں چاہتا ہوں کہ بدھ کو ہی اس فرض سے سبکدوش ہو جاؤں، اور میں جب 90s میں امریکہ آیا تو جو صاحب مجھے ایئرپورٹ سے لے آئے، انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ مولانا کیا جمعہ کی نماز اتوار کے دن نہیں پڑھی جا سکتی؟ تو وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا، اور تحقیق تم نے جان لیا انہیں، اعتدوا، جنہوں نے تجاوز کیا۔ اعتداء کہتے ہیں حد سے تجاوز کرنا۔ مثلا میری حد یہ ہے کہ میں شارٹس جسے آپ کہتے ہیں نہ پہنوں۔ اگر میں شورٹس پہن کر کونی آئلینڈ ایونیو پہ نظر آؤں تو یہ اعتداء ہے، میں حد سے گزر گیا۔ انسان کی حد یہ ہے کہ وہ دوسرے کی ناموس پر ڈاکہ نہ ڈالے۔ اگر کوئی دوسرے کی ناموس کو دیکھتا ہے بری نگاہ سے تو وہ اعتداء ہے۔ مثلا کسی دوسرے کی پراپرٹی میں آدمی دخل اندازی نہ کرے، جس کو غصب کہتے ہیں، وہ بھی اعتداء ہے۔ اعتداء تعدی، ظلم، حد سے گزرنا، تجاوز کو اعتداء کہتے ہیں۔ منکم یعنی تم میں سے کچھ لوگ تھے اے بنی اسرائیل جو اعتداء کر گئے، فی السبت، سیٹرڈے میں، ہفتے میں، سنیچر میں۔ فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، پس ہم نے ان سے کہا
جو تعدی کر گئے تھے، کونو قردتن خاسئین، ہو جاؤ تم بندر ذلیل، خاسئین ذلیل۔ تجاوز میں یہ ہوتا ہے کہ وہ چیز کسی حد تک جائز تھی، آگے تجاوز کر گئے، جائز سے تجاوز کر گئے۔ اعتداء میں سرے سے اس کی اجازت ہی نہیں ہے، انیشیٹو لیا ہے ظلم میں، اس کو کہتے ہیں تعدی۔ البتہ تعدی بھی وہی بعض اوقات تجاوز کے معنی میں بھی آتی ہے۔ تعدی وہی، تعدی کا معنی یہ ہوتا ہے، متعدی نہیں کہتے آپ، یہ مرض متعدی ہے، یعنی اس سے اس کو لگے گا۔ تو اعتداء کا معنی دوسرے لفظوں میں یہ ہوا کہ وہ ظلم جو سرایت کرے، اور تجاوز بھی وہی ہوتا ہے کہ جو آگے تجاوز کرتا جائے۔ جی ہاں، فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، خاسئین ذلیل، راندہ، خسا راندہ ہونا، جی ہاں، دھتکارا، جی ہاں، نہیں خسیس اور ہے، خسا یہ اور، وہ خسیسین ہوگا، ہاں، ذلیل، یہ خاسئین ہے، خسا۔ فَجَعَلْنَا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا، پس ہم نے بنا دیا عذاب لما بین یدیہا، سامنے ان لوگوں کے واسطے جو سامنے ہوا تھا وہ ہم نے عذاب بنا دیا، وما خلفہا، اور پیچھے سے بھی، سامنے پیچھے سب عذاب ہی عذاب ہو گیا، نکال یعنی عذاب۔ وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، فَجَعَلْنَاهَا، ہم نے اس واقعہ کو، یہ جو ہوا، یہ جو چینج ہو گئے، ٹرن اوور ہو گئے، اس واقعہ کو ہم نے ان بندروں کو نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا، اگلے پچھلوں کے لیے ہم نے عذاب بنا دیا، اور کیا بنایا، وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور متقیوں کے لیے ہم نے اسے عبرت بنا دیا، نصیحت بنا دیا، کہ متقی لوگ ڈریں گے کہ ہم تعدی نہ کریں، جمعہ کے دن مثلا بزنس نہ کریں۔ جمعہ اگر شرائط سے قائم ہو رہا ہو تو بزنس حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ سفر بھی حرام ہے، سفر بھی حرام ہے جمعہ کے دن، جی ہاں، جمعہ کے دن سفر نہیں کر سکتے، اس دن حرام ہے سفر، جمعہ پڑھے بغیر۔ اگر جمعہ شرائط سے قائم ہو رہا ہے تو جیسے کہ خود حکم خدا ہے کہ ہاں وزر البیع، چھوڑ دو، بیع و شراء، بزنس چھوڑ دو، ترک کر دو، واجب ہے، فرض ہے، جمعہ پڑھو۔ جی ہاں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اب آج کا درس شروع ہو گیا 67 سے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور اس وقت کو یاد کرو بنی اسرائیل۔ یہ قصہ آ گیا گائے کا، پہلے اب سن لیں کہ یہ قصہ کیا ہے۔ پچھلا درس ماشاءاللہ بڑا ہی لوگوں نے پسند کیا، جو الیکٹرانکلی دیکھ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ ہمیں وہ قصہ سلیمان، قصہ سلمان بڑا پسند آیا، کہ کس طریقے سے وہ گئے۔ تو یہ ذرا قصہ پہلے سن لیں کہ ان آیتوں میں کیا کہا جا رہا ہے۔ بھلا وہ حاجی صاحب کا ہمارا شاگرد بھگا دیا ہے، آگے۔ تو قصہ یہ ہے آج کے درس میں، 21ویں درس میں، کہ بنی اسرائیل، ٹھیک ہے، بنی اسرائیل جو تھے حضرت یعقوب کی اولاد میں سے، چلتے چلتے جو موسیٰ علیہ السلام تک پہنچ گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کے دور میں بڑے انٹرسٹنگ، بڑے عبرتناک، بڑے درس و تدریس والے واقعات ہوئے ہیں، جن میں ایتھکس بھی ہیں، ہسٹورک فیکٹس بھی ہیں، ایڈوائسز بھی ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک بھتیجے نے
اپنے چچا کو قتل کر دیا، اس لیے کہ وہ چاہتا تھا چچا قتل ہو جائے، وہ ہے امیر کبیر، اس کی بیٹی کے ساتھ میں شادی کر لوں گا اور اس کی ساری دولت پہ میں قبضہ کر لوں گا۔ جیسے آج کل بھی مملکت خداداد میں ایسی مثالیں بھی آئی ہیں کہ سگے چچا کے بیٹے نے سگے چچا کے بیٹے کو امریکہ سے جانے والے کو اغوا کرا دیا۔ یہی بروکلن کا بیچارہ، آپ کو پتا ہے یہ بروکلن کا ہمارا جاننے والا ہے بیچارہ، پتہ نہیں 18 لاکھ دے کے بیچارہ آیا ہے، اب ٹیکسی چلا رہا ہے، سگے چچا کے بیٹے۔ یہ انسان اگر متدین نہ ہو، انسان میں اگر خوف خدا نہ ہو، انسان میں خدا ترسی نہ ہو، تو خون کے رشتے بھی کام نہیں آتے، خون بھی سفید ہو جاتا ہے۔ جیسے میں دیکھ رہا ہوں امریکہ میں 15 سال سے سگا بھائی سگے بھائی کو نہیں ملا، 15 سال ایک شہر میں ٹاؤن میں رہتے ہوئے بھائی بھائی کو نہیں ملتا، خون سفید ہو گیا۔ تو جب وہ قتل ہو گیا تو اس نے کیا کیا، اس نے اس مقتول چچا کی لاش کو جا کے کسی چوک میں ڈال دیا کہ اس محلے والوں کے سر اس کا قتل ہو جائے گا۔ اب وہ جھگڑا پیدا ہو گیا بڑا، ایک دوسرے پہ الزام تراشیاں ہونے لگی کہ اس نے مارا اس نے مارا، اور الزام تراشی کرنے والا زیادہ وہ خود تھا قاتل۔ اب یہ جب جھگڑا بہت زیادہ ہو گیا اور ایک دوسرے پہ الزامات ہو گئے اور لڑائی جھگڑا بڑھ گیا، قتل و غارت گری کا خوف لاحق ہو گیا، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام کے پاس قضیہ پیش ہوا کہ ایسے ایسے ہوا ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کی ذات نے انفارم کیا کہ ان سے کہو کہ ایک گائے کو ذبح کریں اور گائے کی دم کو ذبح کرنے کے بعد اس مقتول کی لاش پہ مارے تو مقتول زندہ ہو جائے گا اور زندہ ہو کے بتائے گا میرا قاتل کون، تمہارا جھگڑا ختم ہو جائے گا۔ جیسے ہی یہ حکم آیا تو یہ تھے تو بڑے کٹ حجت بنی اسرائیل والے، بڑی حرکتیں بھیجا کرتے تھے۔ اب یہ آ کے حجت بازیاں کرنے لگے کہ ہمارے لیے تو یہ بات مکس اپ ہو گئی ہے، آپ ہی بتائیں کہ گائے کیسی ہو۔ تو پھر اس کی گائے کی صفات آئیں کہ اوان بین ذالک، نہ تو بہت بوڑھی ہو نہ بہت ہی ینگ ہو، نہ اس کو ہل کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، نہ اسے کھیتیوں کو پانی پلایا جاتا ہو، زرد رنگ کی ہو، صفراء فاقع اللونھا، ذرا گاڑھے رنگ کی، تسر الناظرین، دیکھنے والے دیکھیں تو بڑی اچھی بھلی لگے ان کو۔ اب یہ ساری چیزیں پیش ہوئی، یہ ساری صفتیں گویا بیان کی گئی۔ اب ایسی گائے کہیں مل نہیں رہی، یہ عجیب ایک اور پرابلم ہو گئی۔ اب لاش بھی پڑی ہوئی ہے، ادھر سے لاش کے خراب ہونے کا خطرہ ہے، ادھر سے وہ قاتل ڈھنڈورا پیٹ رہا ہے کہ فلاں قبیلے نے میرا چچا مار دیا اور وہ مال پہ بھی قبضہ کر گیا ہے اور اس کی وہ خواہش بھی پوری ہونے والی ہے کہ شادی بھی ہو جائے گی۔ اب یہ گائے مل نہیں رہی۔ ایک صاحب تھے جوان، ان کا ایک فارم تھا جس میں انہوں نے کیٹلز پال رکھے تھے۔ آج ہمارے پروفیسر بھی نہیں آئے جو لقمے دیتے ہیں وہ اردو کے، تو جی ہاں نہیں، وہ جس جگہ وہ رکھتے ہیں ان کو، جو جس جگہ باڑا کہتے ہیں یا گلہ بھی کہتے ہیں، فارسی میں تو گلہ کہتے ہیں یا باڑا، اس باڑے میں اس نے گائے کافی پال رکھی تھی اور اس کا ایک شیوا تھا۔ شیوا یہ تھا کہ وہ درود پڑھتا تھا محمد و آل محمد پہ،
اس زمانے میں، صلی اللہ علیہ محمد۔ اور دوسری اس کی خوبی یہ تھی کہ وہ باپ کا بڑا ہی خدمت گزار تھا۔ جیسے میں نے عرض کیا تھا کہ ایک زمانے میں بیٹے باپ کو دباتے تھے، آج باپ کو بیٹوں کو دبانا پڑ رہا ہے۔ بیٹے اتنے تھکے ہوئے آتے ہیں کہ ان کی یہ ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے کہ باپ ہم کو دبائے۔ تو اس کی یہ خوبی تھی۔ دو خوبیاں ذہن میں رکھ لیجیے آج کے درس میں، ایک باپ کا احترام اور دوسرا درود صلوات کا بھیجنا، یہ اس کی دو خوبیاں تھی۔ حتیٰ کہ ایک مرتبہ اس کے پاس بڑی مہنگی 60-80 ہزار تک لینے کے لیے گائے آئے تھے۔ اس نے کہا میں نہیں دوں گا۔ کہا کیوں؟ اس نے کہا اس لیے کہ اس باڑے کو، اس گلے کو، وہ جو جگہ تھی فارم ہے، اس کو میں نے کیا ہوا ہے لکڑی کے لاک سے، لکڑی اور لوہے کے لاک سے میں نے بند کیا ہوا ہے، اور اس کی چابی ہے میرے باپ کے تکیے کے نیچے، اور باپ میرا اس وقت سو رہا ہے۔ میں پاؤں کی ٹھوکر مارتا ہوں بزنس کو، اپنے باپ کی نیند میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا۔ اللہ کو یہ بات بڑی پسند آ گئی تھی کہ یہ کتنا نیک ہے۔ تو اللہ کی ذات نے یہ طے کیا کہ جتنی صفتیں اس گائے کی گنوائیں، اتفاق سے وہ اس جوان کے فارم میں وہ گائے تھی۔ اب وہ جب گائے ملی تو اس نے کہا میں تو مہنگی بیچوں گا۔ کتنی مہنگی بیچو گے؟ کہا کہ اس کی جو کھال ہے اس کو سونے سے بھرنا ہوگا۔ تو سارے بنی اسرائیل والے غریب ہو گئے، اور وہ جو تھا بزنس مین چھوٹا سا، اپنے باپ کے احترام کے سبب اور درود پاک کے سبب وہ امیر کبیر بن گیا۔ گویا یہ ہے شارٹ سٹوری۔ اس نے وہ گائے دی، گائے کو ذبح کیا گیا، اس کے بعض جو کہتے ہیں حصہ، وہی الظاہر وہی اس کی دم تھی، ٹیل، اس دم کو کاٹ کر مردے پہ مارا گیا، مردہ زندہ ہوا۔ اس نے بتا دیا میرا قاتل میرا بھتیجا ہے، دوسروں کو بلیم مت کرو۔ اور اس کے بعد دو روایتیں آئی ہیں، ایک یہ کہ وہ فوراً مر گیا، دوسری روایت جو مختار ہے میری نظر میں، اس کو بھی، چچا کو بھی اللہ نے زندگی عطا کر دی، اللہ نے اس کو بھی لمبی زندگی دے دی۔ یہ قصہ ہے، اس کی وجہ سے اس سورے کا نام ہے بقرہ، گائے۔ بیسیکلی یہ وہ گائے ہے جو بہت بوڑھی نہیں، اس کو انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ ایک تو کاؤ ہوتی ہے نا، ہیفر، ہاں، اچھا اصل میں یہ وہی ہے، تھوڑی سی، یعنی وہ بالکل ایک دم گائے نہیں، گائے کے قریب، ہاں نوجوان سی، بالکل بالکل، جی ہاں جی ہاں جی ہاں۔ اب ذرا ملاحظہ فرمائیں، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، اور اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ نے کہا اپنی قوم سے، تحقیق اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو بقرہ، ایک گائے کو۔ ہم گائے کہہ دیں گے تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو۔ قالوا اتتخذنا حضوا، بنی اسرائیل کہنے لگے کیا تو موسیٰ ہمارا مذاق اڑا رہا ہے، ٹھٹھا مذاق بنا رہا ہے تو ہمارا، کہ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ قال اعوذ باللہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین، میں اللہ سے پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ اور یاد ہوگا امام محمد باقر علیہ السلام نے کہا تھا میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ دیکھیے موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ راہب کے جواب میں ہمارا پانچواں امام کہتا ہے میں جاہلوں میں سے نہیں ہوں۔ ہسٹری ریپیٹس اٹ سیلف، ایسے ریپیٹ ہوتی۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہنے لگے پکار اپنے رب کو، ادعو پکار، لنا ہمارے لیے، اپنے رب کو، یبین لنا وہ بیان کرے
ہمارے لیے ماہی یعنی ماہیہ، یہ ہے کیا؟ یہ گائے کیا ہے؟ یہ گائے کا کیا چکر ہے؟ ماہیہ قال انہو یقول، موسیٰ نے کہا اللہ میرا کہتا ہے انہا بقرۃ لا فارض، یہ ایسی گائے ہے لا فارض، نہ تو وہ بوڑھی ہے، ولا بکرن، نہ بالکل ینگ ہے، بالکل ینگ بھی نہیں، وہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا اہل پنجاب جو کیا کہتے ہیں وچھی، وچھی بھی نہیں، ہاں ہاں اس کے اوپر کی، یعنی نہ وچھی نہ پوری گائے، اس کے درمیان کی، لا فارض نہ بوڑھی، فارض کہتے ہیں بوڑھی۔ وہ ہے نا ہمارے ایک نواب صاحب تھے، ان سے میں نے پوچھا کہ سنائیں کیا حال احوال ہے، تو کہنے لگے کہ بس فرض ادا کر چکے ہیں، وہ فارض وہ بڑھاپے میں فرض ادا، یعنی وہ بڑھاپا اب آ گیا، اب فرض ادا کر چکے ہیں، لا فارض ولا بکر، بکر سمجھتے ہیں نا، بکر کہتے ہیں ورجن، باکرہ، ہاں بکر ابو بکر، اس لیے ابو بکر ہے کہ وہ ورجن کے باپ، بکر کا یہی معنی، جی ہاں، ولا بکر۔ یہ بھی ذہن میں رکھ لیجئے، آج کل کی بچیاں جو بعض اوقات آزادی کا ناجائز فائدہ اٹھاتی ہیں، جو ورجن بچیاں، اور وہ یہ کہتی ہیں کہ ہم آزاد ہیں، ہم جہاں چاہیں اپنی ورجنٹی کو یوز کریں، ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ ورجنٹی، یہ بکر، یہ باکرہ پن، یہ ان کے باپ کی، ان کے ولی کی ملکیت ہے۔ اگر مجھے یہ یقین ہو کہ نعوذ باللہ میری بچی جب چاہے خود وہ فیصلہ کر لے، تو میں کیوں پھر بچی پالوں گا؟ اسلام تو ڈگنیٹی سکھاتا ہے، اسلام احترام سکھاتا ہے۔ اس لیے اگر آپ مراجع کرام کے فتاوی دیکھیں تو معظم المراجع نے ورجن کے ساتھ متعہ کو جائز قرار نہیں دیا، اس لیے کہ اگر ہر معاشرے کی ہر لڑکی متعہ کرنے بیٹھ جائے گی تو ورجنٹی تو ضائع ہو جائے گی، پھر اس کی شادی کیسے ہوگی؟ پھر باپ کی ناموس اور باپ کی عزت کیسے بچے گی؟ اسلام غیرت کا مذہب ہے۔ یہ بعض لوگ جو ایک غلط قسم کی چیزیں مشہور کر دیتے ہیں کہ جب چاہو جیسے چاہو متعہ کرتے پھرو، لڑکوں کے لیے بھی یہی ہے، لڑکوں کے لیے بھی بڑی شرائط ہے، ایسے نہیں ہے کہ بالکل، شادی شدہ کے لیے اور شرائط ہوتی ہیں، کمارے لڑکے کے لیے اور مسائل ہوتے ہیں۔ شریعت اس طرح مذاق نہیں ہے جیسے آج کل بنایا جا رہا ہے کہ اس کو سیکس ہنگنگ نعوذ باللہ بنا دیا جائے کہ سیکس کے علاوہ، جنسیات کے علاوہ تو کوئی اور کام نہیں ہے۔ اسی طرح بلکہ ہمارے نعوذ باللہ من ذالک مشہور کیا ہے دشمنوں نے ہمارے بزرگوں کے بارے میں سینچریز اگو کہ وہ تو متے کے بغیر رہ نہیں سکتے تھے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ایک عبادت جو ساری ساری رات عبادت کرتے ہوں، ان کو آپ اس طرح جنسیات کی طرف نہ مشہور کریں، اس سے مذہب بدنام ہوتا ہے۔ ابھی بلکہ میرے پاس ایک کال آئی، ایک صاحب نے دور سے کال کی، مجھ سے فرمانے لگے کہ علامہ صاحب سے بات کرنی ہے۔ تو میں نے کہا جی حکم کریں۔ تو کہنے لگے جی بس ہمارے ہاں تو متع ہوتا ہے، آپ ہمارا متع کرا دیجئے۔ میں نے کہا بھئی ہم یہ دھندا نہیں کرتے ہیں، آپ پہلے نماز بتائیے، نماز پڑھتے ہیں آپ؟ کہ نماز تو نہیں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا قرآن پڑھتے ہیں؟ قرآن تو نہیں پڑھتے ہیں۔ میں نے کہا گناہ سے بچتے ہیں؟ گناہ سے تو نہیں بچتے ہیں۔ حج کیا ہے؟ حج بھی نہیں کیا ہے۔ خمس دیا ہے؟ خمس بھی نہیں دیتے۔ زکوٰۃ کبھی دی ہے؟ زکوٰۃ بھی نہیں دیتے ہیں۔ جماعت کی نماز کہہ لیں کہ سال میں ایک آدھ دن پڑھتے ہیں۔ جمعہ کی نماز کہہ لیں کہ کبھی موقع نہیں ملا۔ تو میں نے کہا سارا مذہب چھوڑ کے آپ کو صرف اپنے مذہب کا متع یاد رہا ہے؟ آج کل ایک غلط انٹرپریٹیشن ہو رہی ہے۔ اس جوان نسل کو غیرت سکھانی چاہیے، عزت سکھانی چاہیے۔ یہ اگر قوم کی بچیوں کو دیکھیں
تو اپنی بہنوں کے طریقے سے دیکھیں، ان کو یہ سکھانا چاہیے. ٹھیک ہے شادی تو ہوگی، مگر ہر لڑکی یا عورت کو آپ اس نگاہ سے تھوڑی دیکھتے پھریں گے کہ کسی کی عزت محفوظ ہی نہ رہے آپ کی آنکھوں سے. اللہ تعالی ہم سب کو محفوظ فرمائے. قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین قال ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی قال انه یقول انها بقرۃ، بقرہ گائے، لا فارض ولا بکر، نہ وہ، اب ہیفرز کا مجھے لگتا ہے کہ شاید ترجمہ صحیح نہ ہو، کیونکہ ہیفر کہتے ہیں شاید ورجن کو، یہاں اس کی نفی کی جا رہی، ورجن نہ ہو، ورجن نہ ہو، لا فارض، نہ بوڑھی نہ ورجن، بکر بھی نہ ہو، درمیان والی، ان بٹوین. اوان بین ذالک، اوان یعنی درمیان، ان بٹوین، اوان بین ذالک. ففعلوا ما تؤمرون، پس تم کرو، وہ انجام دو، ما تؤمرون، جس کا تمہیں حکم دیا گیا، تم حکم خدا کی پابندی کرو. چٹھا صاحب کی شکایت یہ ہے کہ درس جب ہوتا ہے حاجی صاحب شاہ جی کہ آپ کیمرے میں کیوں نہیں دیکھتے، وہ خود بیٹھتے ہیں سائڈ پہ، اب میں کیا کروں، یا تو سامنے بیٹھے نا تو پھر میں آپ کو دیکھوں تاکہ کیمرے میں دیکھا جائے، اب سائڈ پہ بیٹھیں گے تو پھر سائڈ پہ دیکھنا پڑے گا. لا فارض ولا بکر اوان بین ذالک ففعلوا ما تؤمرون، تم کٹ حجتیاں نہ کرو، جس کا حکم دیا گیا ہے اس پر عمل کرو. جیسے نماز کا حکم ہے اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کریں، یہ نہ کہیں کہ آج بندے کم آئے ہیں پھر بھی قائم کریں، زیادہ آئے ہیں پھر بھی قائم کریں، پریشانی ہو رہی ہے پھر بھی قائم کریں، طوفان ہے پھر بھی قائم کریں. ففعلوا ما تؤمرون، کرو جس کا تمہیں حکم دیا گیا. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہنے لگے پکار پھر اپنے رب کو ہمارے لیے، اپنے رب سے پوچھ ہمیں بتا، یبین لنا، تیرا رب وضاحت کرے، ما لونھا. ٹھیک ہے اوان بین ذالک تو سمجھ میں آ گئے کہ نہ بوڑھی نہ ورجن، ٹھیک ہے. اب یہ بتا کہ اس کا رنگ کیسا ہو. وہ اصل میں ٹائم گین کر رہے تھے، یہ ٹال مٹول سے ٹائم گین کر رہے تھے. یہ جیسے کسی نے ادھار دینا ہو کسی کا، تو اب وہ بہانے بنائے گا کہ آج بینک بند ہے، جب بینک کھلے گا کہے گا آج جاب سے مجھے دیر ہو گئی، جب جاب سے دیر نہیں ہوگی آج گاڑی پنچر ہو گئی، جب گاڑی پنچر نہیں ہوگی آج میں سویا رہ گیا. اب یہ ٹال مٹول اس لیے ہو رہی ہے تاکہ اس قرض خواہ کو کسی طریقے سے دھکیلا جائے، ٹائم گین کیا جائے. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، پوچھ اپنے رب سے وہ بیان کرے ہمارے لیے، ما لونھا، اس کا رنگ کیسا ہو، لون البقرہ کیا ہو. قال انه یقول انها بقرۃ، اللہ کہتا ہے انها بقرۃ، وہ ہو ایسی گائے، صفراء، پیلی، یلو. اگر گاڑیوں میں 100 گاڑی آپ دیکھیں اور ایک گاڑی پیلی ہو تو آپ کی نگاہ رک جاتی ہے، یلو کا رنگ عجیب رنگ ہے. تو ان کا بھی یہی تھا کہ پیلی گائے ہو، اللہ نے فرمایا پیلی ہو. فاقع لونھا، اس کا لون ذرا گہرا ہو، فاقع کہتے ہیں گہرا. ایک فاقہ ہوتا ہے ہا والا، وہ فاقہ فلاں فقیر کے گھر میں فاقہ ہے، وہ ہے والا، یہ عین والا ہے، عین والا فاقع گہرا. تسر الناظرین، جو ناظرین کو بھلی لگے، مسرور کر دے، خوش کر دے. نہ معلوم آپ نے وہ بڑی بڑی گایوں کے اور بھینسوں کے وہ باڑے دیکھے ہیں کہ نہیں، بڑی خوبصورت لگتی ہیں، بڑی بڑی خوبصورت لائن میں کھڑی ہوتی ہیں، آپ بہت ہی اچھی لگتی ہے. تسر الناظرین. قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی ان البقرہ تشابہ علینا، پھر اللہ کو پکار، کہنے لگے پھر بلا اللہ کو، یبین لنا ما ہی، ہمیں بتائے یہ کیا ہے. دیکھیے پھر وہی حرکتیں، رنگ بھی سمجھ میں آ گیا،
ये भी समझ में आ गया उम्र क्या हो। अब कहते फिर बताए माही, ये क्या है माहिया। इन्नल बकरा तशाबह अलैना, गाय हमारे लिए मिक्स अप हो गई है, मुतशाबह हो गई है, तशाबह हो गया है अलैना। व इन्ना इंशाअल्लाह लमुहतदून, और हम इंशाअल्लाह हिदायत याफ्ता होने वाले हैं, हम हिदायत याफ्ता होने वाले हैं। अब आयत नंबर 71, क़ाल इन्नहु यक़ूलु इन्नहा बक़रतुन ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़, कहा कि अल्लाह कहता है, मूसा ने कहा अल्लाह कहता है इन्नहा बक़रतुन, वो ऐसी गाय हो, ला ज़लूलुन, न तो वो बिल्कुल खमीदा, कमर खमीदा, ज़लूल वो जलील से है, एक ही मादा है, जलूल यानी वो मरंजा मरंज नहीं कहते, वो है जलूल। यहां माना उसका है सिधाई गई, सिखाई गई, जिसको बकायदा हल जोतने के लिए सिखाया जाता है। मसलन हमारे यहां बैल थे, वो हमारे मामू उनको आवाज देते थे, वो खुद चल पड़ते थे, पूरा एकड़ पूरा का पूरा वो जमीन का सहरा करके और वो आवाज देते थे, फिर वापस आ जाते थे। ऐसे भी सिधाए हुए होते हैं। इन्हा बकरतुन, काला यकूलू के बाद इन्ना आता है, ये याद कर लें, काला के बाद हमेशा अन्ना नहीं आएगा, इन्ना आएगा। ला ज़लूलुन तुसीरुल अर्ज़, न ऐसी सिधाई हुई कि तुसीरुल अर्ज़, जमीन को जोते, असर है ना, असर, तुसीर असर से, जमीन में असर असर करे, हल चलाते हैं ना, असर निशान छोड़े, ये न तो वो तुसीरुल अर्ज़, तासीर भी यही होती है, तासीर असर। मेरी तकरीर बड़ी मुअस्सिर है, मेरी तकरीर ने बड़ी तासीर की है, दर्स की बड़ी तासीर हुई है, जश्न की बड़ी तासीर यानी असर, तासीर। वला तस्खिल हरसा, न ऐसी हो कि जो जमीन जोते, न ऐसी हो जो खेती को सेंचे, सैराब करे, वो भी नहीं, वो पानी वाली, वो कुएं के आसपास नहीं बैल को लगा देते थे, ऐसी भी ना हो। हाँ, वो बिल्कुल एकदम, मकसद ये था कि कोई भी गाय न मिले, मिले तो सिर्फ वो गाय मिले जो वो उस बंदे के बारे में है कि जिसने बाप का एहतराम किया और मोहम्मद व आले मोहम्मद पे दुरूद भेजा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद। मुसल्लमतुल ला शिया फीहा, मुसल्लमा देखिए तस्लीम, तस्लीम कहते हैं सर तस्लीम खम होना, यहां मुसल्लम से मुराद फलां साहब मुर्गे मुसल्लम खा गए, यानी ठीक ठाक मुर्ग, मुसल्लम से मुराद ठीक ठाक, तस्लीम शुदा, ठीक ठाक मुसल्लम है, हाँ ठीक ठाक, ठोक बजा के। मुसल्लमतुन हो बिल्कुल ठीक ठाक, ये ना हो कि मरीज हो, हड्डियां निकली हुई हो, ये ना हो। जैसे हमारे दोस्त अहबाब कफारा देते हैं, एक साहब ने कफारा दिया कराची में, हमारे साथ हज किया था, इत्तेफाक से हम भी हज के बाद कराची आए, वो हमारे दोस्त भी कराची आए। हमारे एक दोस्त है अल्लामा तालिब जौहरी साहब किबला, उनके दौलत खाने पे हम मेहमान थे, तो हमने, उनका मदरसा था उस जमाने में, आजकल तो शायद नहीं है, तो हमने कहा ये 2 अदद बकरे हैं कफारे के, हज के, आप कबूल फरमा लीजिए। तो अजीब इत्तेफाक ये है कि अल्लामा साहब का कद बहुत छोटा है, जिन हमारे दोस्त के वो बकरे थे उनका कद उनसे भी छोटा था, और जो बकरे थे वो बिल्कुल ही टेढ़ी थे। तो दोनों बकरों को अल्लामा साहब ने बड़ा मजाक किया, खैर उनको उसमें ट्रंक में डाला, ले जा रहे थे मदरसे के लिए, कि रास्ते में जो एक साहब हैं आपके इनामुल्लाह साहब हैं, इनामुल्लाह खान, ये मेयर भी रहे हैं कराची के,
یہ علامہ صاحب کے دوست ہیں اور ہیں نعمت اللہ نام، نعمت اللہ ٹھیک ہے. ہاں وہ جماعت اسلامی کے وہ وہاں کے امیر تھے اور میئر بھی رہے، لارڈ میئر کراچی کے. ان کی ایک دکان ہے، جیسے شاہ صاحب ابھی گئے تھے گاڑی دینے اپنی، تو وہ علامہ صاحب نے اپنی گاڑی ٹھیک کرانی تھی، تو وہاں ہم گئے تو وہی جو نعمت اللہ جو آپ فرما رہے ہیں وہ اوپر سے اترے، انہوں کو بتایا کسی نے کہ علامہ صاحب آئے، تو وہ فٹافٹ وہ 3 بوتلیں انہوں نے منگوائی. تو انہوں نے بلکہ پہلے پوچھا علامہ صاحب سے کہ کتنے لوگ ہیں، فون پہ ہی پوچھا کہ کتنے لوگ ہیں. تو علامہ صاحب نے کہا کہ ہم گاڑی میں 5 ہیں. تو وہ 5 بوتلیں لے آئے، 3 تو ہمیں دے دی علامہ صاحب کو، مجھے اور ان میرے دوست کو. اور انہوں نے کہا جی 2، انہوں نے کہا کہ ہمارے 2 معزز مہمان ٹرنک میں بھی ہیں. تو وہ نعمت اللہ نے ہنس کے برا حال ہو گیا اس کا کہ وہ ٹیڈی بکرے جو تھے، تو اب دیتے رہے خدا میں نیک وقتوں، اگر کفارہ ہی دینا ہے تو پھر اچھا سا تو ہونا بکرا. یہ کیا کہ ٹیڈی بکرا چھوٹا سا بالکل ایک دم مرغ ٹائپ کا. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، ہرگز تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے unless کہ تم وہ خرچ کرو راہ خدا میں جو تمہاری موسٹ فیورٹ شے ہو، جو تم زیادہ پسند کرتے ہو اسے. اب کھانا مثلا کسی صاحب کو کھانا وہ پسند ہے جو آپ نہیں پسند کرتے، تو آپ کھانے میں اس کی پسند دیکھیں گے. ہاں یہ ہمیں ایتھکس میں باقاعدہ اخلاقیات میں سکھایا گیا. اسلام نام ہے دوسرے کے جذبات کو اپنے جذبات پر حاوی کرنے کا اور اپنے جذبات کو مٹا دینے کا نام اسلام ہے. ہمارے ہاں غلط ہے، الٹ ہے. جو چیز مجھے پسند ہے دوسرے کے لیے وہ کروں گا. ہاں راہ خدا میں جب خرچ کرنا ہے اپنی محبوب شے کو کرو. مجھے 10 بکروں میں سے یہ بکرا مجھے پسند ہے، وہ راہ خدا میں دو، نہ کہ وہ جو مجھے پسند نہیں. مما تحبون. آخری مرحلے میں 2 آیتیں سن لیں. اب یہ گائے کون سی ہو؟ لا ضرور تثیر الارض ولا تسقی الارض مسلمۃ لا شیۃ فیہا. شیء یہاں پر وہ شے سے ہے، البتہ یہاں مراد دھبا، کوئی دھبا نہ ہو. یہ اللہ ساری جو کنڈیشن لگا رہا ہے، اللہ چاہتا ہے اس جوان کی گائے بکوائے. چٹا صاحب یہ 18 گھنٹے کام کرنے سے رزق نہیں آنا، اللہ نے بہانے سے دے دینا. ہاں ایسا بہانہ بن جائے گا. باپ کا احترام کرے، درود پڑھتے رہیں، اللہ گھیر گھیر کے لائے گا پیسنجر آپ کے لیے. سمجھ آ گئی بات؟ یہ ذہن میں اگر آپ رکھ لیں تو بہت بڑی بات ہے. لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ دھبا نہ ہو، کیونکہ اگر اور کوئی پیلی مل بھی جاتی تو گہری نہ ہوتی، بوڑھی ہوتی، جوان ہوتی. گھیر گھیر کے اللہ لے آیا، بھلی نہ لگتی. اس کا رنگ ایسا نہ ہوتا، مثلا وہ ذلول ہوتی، وہ تسقی الحرث والی ہوتی، تثیر الارض والی ہوتی. یہ ذرا غور کریں، اللہ کی ذات نے، آپ ذرا گن لیں، آج کے درس میں گن لیں. نمبر 1 گائے کیسی ہو؟ نمبر 1 بوڑھی نہ ہو. نمبر 2 ورجن بھی نہ ہو. ٹھیک ہو گیا؟ وضاحت کی ان کے درمیان. نمبر 3 ہو پیلی، یلو. نمبر 4 گہری پیلی. نمبر 5 بھلی لگے دیکھنے والوں کو. نمبر 6 ذلول نہ ہو، سدھائی ہوئی نہ ہو، جو کھیتی میں ہل چلائے یا پانی دے. نمبر 6 مسلمتن، ٹھیک ہو، ٹھیک بالکل، بیمار نہیں، ہڈیاں نکلی ہوئی نہیں. 6 ہو گئی. نمبر 7 لا شیۃ فیہا، اس میں کوئی داغ نہ ہو. 7 نشانیوں والی گائے
ले आओ। कालू अलआन जिअत बिलहक, मिला के पढ़ेंगे तो कालुल आन जिअत बिलहक, अलग पढ़ेंगे तो कालू असल में है अल आना, हमज़े वस्ल है, वसत कलाम में गिर जाता है। कालुल आन जिअत बिलहक, मूसा अब तू आया ना हक के साथ, अब तू जरा ठीक हुआ ना, नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिक। यही मतलब हुआ, असल तो यही है। जैसे हमें चट्टा साहब ठीक करने के लिए 13 साल से लगे हुए हैं, अल-आन जिअत बिलहक, अब हुआ तू ठीक, अल-आन जिअत बिलहक। फज़बहूहा, बस उन्होंने ज़बह कर दी वो गाय, वो उस बंदे से, उस जवान से लेकर, वमा कादू यफ़अलून, हालांकि वो ये काम करने वाले न थे। अल्लाह अकबर, कर तो दी, हाँ करने वाले नहीं थे, कर दी। अच्छा, अब वजह बयान हो रही है। वइज़ क़तलतुम नफ्सन फ़द्दारअतुम फ़ीहा, और याद करो बनी इसराइल उस वक्त को जब तुमने एक बंदा मार दिया। मारा एक ने, जरा इस पे खास गौर कर ले, मारा एक ने, भतीजे ने, ब्लेम सारी कौम पे आ रहा। क्यों? इसलिए कि तुमने उस जवान की तरबियत क्यों नहीं की थी। हाँ, कि लालच में आकर उसने क्यों मारा, तुम सब मुजरिम हो। अब यह समझ लीजिए, आप गुस्सा मेरे ऊपर ना करें, आप गुस्सा अपने ऊपर करें कि कौम को क्यों नहीं सिखा रहे कि वो दर्स में, हाँ अमर बिल मारूफ नही अनिल मुनकर, आप क्यों गुस्से में आके कह रहे हैं फलाना भी ना आए, फलाना भी ना आए। गुस्सा ना करें, सबको ले आए। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के अफराद थे 1,00,000, 40,000 और 60,000 की निस्बत थी खैर और शर की। अल्लाह ने फरमाया जब अजाब करूंगा दाऊद तो 1,00,000 को बर्बाद करूंगा। दाऊद ने कहा बेचारे नेकों को क्यों, कहा उन्होंने बुरों को नेक क्यों नहीं बनाया। हमारी पकड़ चट्टा साहब इसमें होने वाली है। मैंने नमाज पढ़ ली, कुरान पढ़ लिया, रोजा रख लिया, कोई उसका फायदा नहीं जब तक मैं अपने बहन भाइयों को नमाजी रोजादार कारी कुरान न बनाऊं। मेरे बच्चे सो रहे हैं मसलन, और मैं आके मस्जिद में बुलंद बांग दावे करूं, हाँ हुई ना बात। अब समझ आ गई ना बात की आपको। देखिए बनी इसराइल को भी समझ आ गई और माशाल्लाह चट्टा साहब को भी समझ आ गई। वो पूछ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक कली वाले कि चट्टा साहब है कौन, उनको हमारा सलाम करें। टीवी वाले पूछ रहे हैं चट्टा साहब कौन है, आपके कोई बड़े चहेते शागिर्द है, और 2-4 दिन नहीं आए तो उन्होंने कहा जी वो चट्टा साहब का जिक्र नहीं आया। मैंने कहा अब कैसे बताऊं, वो भाग चुके हैं, अब अल्लाह करे वापस आ जाए तो इंशाल्लाह उनका जिक्र जल्दी आएगा। देखे ना, दर्स की पॉपुलैरिटी बढ़ती जा रही है, शागिर्दों की तादाद घटती जा रही है। अब जरा मेहरबानी करें, अब अगले, हाँ थोड़ा सा अब अगले सैटरडे के लिए कुछ मेहनत करें ताकि कुछ लोग बढ़े। वइज़ क़तलतुम नफ्सन, और उस वक्त को याद करो जब तुमने एक शख्स मार डाला। शाह जी मारा एक ने, अल्लाह अकबर, ब्लेम सारे बनी इसराइल पे आ गया। क्यों नहीं तुमने सिखाया था इस जवान को कि कत्ल नहीं करना चाहिए लालच में आकर, क्यों नहीं सिखाया था। हाँ ये है सख्त बात। कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रअयतिह, तुम में से हर एक हाकिम है, हर एक को अपनी रैयत का ख्याल रखना है। फद्दारा तुम फीहा, इद्दारा कहते हैं फूट पड़ जाना, कंट्रोवर्सी, और तुम में इख्तिलाफ पैदा हो गया, तुम में कंट्रोवर्सी हो गई। फीहा इस मामले में, वही उस नफ्स में, वही उस नफ्स के बारे में, वही जो नफ्स था उसके बारे में तुम में फूट पड़ गए कि किसने मारा। नफ्स यहां बेमाना शख्स, नफ्स का माना शख्स, यहां नफ्स का माना रूह नहीं, नफ्स का माना रूह भी होता है, यहां शख्स। वल्लाहु मुखरिजुम मा कुंतुम तक्तुमून, और अल्लाह निकालने वाला है उस चीज में से जो तुम छुपा रहे थे। अल्लाह तो निकाल देगा कि कातिल कौन है, कातिल पकड़ा जाएगा।
فقل اضربوہ ببعضہا، پس ہم نے کہا، اللہ کہہ رہا ہے اضربوہ ببعضہا، اس مقتول کو مارو، ببعض البقرہ، گائے ذبح کر کے اس کا باز یعنی وہی دم، اس کی دم مارو، کذالک یحیی اللہ الموتى، اس طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، کس طرح تم کچھ نہ تھے، تمہیں پیدا کیا، پھر کچھ نہ ہوگے، پھر اٹھائیں گے، پڑھ چکے ہیں ہم۔ اور یہ کس طرح ہم نے ایک گائے کی، مردہ گائے کی، حلال شدہ مردہ گائے کی دم کے ذریعے زندہ کر دی۔ تو جو اللہ بنی اسرائیل کے مقتول کو گائے کے دم سے زندہ کر سکتا ہے، وہ مولا علی کے واسطے سے زندہ نہیں کر سکتا؟ کیا حضور نہیں زندہ کر سکتے باذن خدا؟ وَيُرِيكُمْ آیاتہ، اور تمہیں دکھاتا ہے اللہ اپنی آیات، نشانیاں، معجزے، یہاں مراد نشانیوں سے معجزات، اللہ تمہیں اپنے معجزات دکھاتا ہے۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم عقل کر لو، یقین کریں۔ بعض اوقات ایسے لگتا ہے، خدا شاہد ہے، کہ آدمی سفر کر رہا ہوتا ہے، دور دراز کا سفر، کہ ابھی کوئی گاڑی مار جائے گی، ہم اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھتے ہیں بندہ تڑپ رہا ہے، گاڑی ٹوٹ گئی ہے، گاڑی ٹوٹل ہو گئی ہے، اللہ ہمیں بچا کے لے آتا ہے۔ یہ یحیی الموتیٰ ہی ہے، یوں سمجھو کہ مردے زندہ ہو رہے ہیں۔ اس لیے نماز و قرآن سے، اہل بیت سے تمسک رکھو تاکہ انسان حادثات سے بچے۔ کیسی ایسی بیماریاں، ایسے ایسے جوان بچے، وہ جنازہ جو میں نے پڑھایا اس دن، جوان بچہ بیچارہ 24 سال کا، یہیں پر ہمارے پاس یاد ہوگا، چائے وائے لا کے دیتا تھا، یوں آنن فانن 1 مہینے میں بیچارہ چلا گیا۔ اگر تمہارے جوان بچے زندہ و سلامت ہیں تو اظہار تشکر میں کچھ اللہ کا کام کرو۔ لعلکم تعقلون ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، پھر بھی تمہارے دل، باوجود اس کے بھی تمہارے دل سخت ہو گئے، بعد ذالک، بعد یہ معجزہ دیکھنے کے بھی، فہی کالحجارۃ، یہ دل ہو گئے تمہارے پتھروں کی مانند، کالحجارہ، پتھروں کی مانند، او اشد قسوہ، بلکہ پتھروں سے بھی سخت۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، پتھروں میں تو کچھ خوبیاں بھی ہیں، تم میں تو وہ بھی نہیں۔ پتھر تو وہ بھی ہوتے ہیں جن میں سے نہریں بہتی ہیں، چشمے بہتے ہیں۔ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ، اور ان میں وہ ہوتے ہیں جن میں دراریں پڑ جاتی ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اس میں سے پانی نکلتا ہے، چشمے، پہاڑوں کے درمیان میں سے دریا بہ رہے ہوتے ہیں، اور پھاڑ دیتا ہے اللہ، پھٹ جاتے ہیں پہاڑ، پتھر، اور ان میں سے چشمے نکلتے ہیں۔ تم تو ان سے بھی بدتر ہو، پتھر دلو، پتھر سے بھی برو، کہ تمہیں کسی غریب مسکین کی داستان پہ رونا نہیں آتا۔ تم سے تو زیادہ پتھر اچھے ہیں جو رو کے چشمہ نکال دیتے ہیں۔ وہ پتھر کون سا ہے بتائیں چڑھے صاحب، وہ کون سا پہاڑ ہے جو رو رہا ہے؟ 8,500 8,500 سال سے ایک پہاڑ رو رہا ہے، بتائیں کون سا پہاڑ؟ شام میں، دمشق میں، حابیل کی لاش جہاں دفن ہے، وہ پہاڑ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، آج بھی رو رہا ہے، ایک ایک قطرہ بہتا ہے، آنکھ بنی ہوئی ہے پہاڑ کی اور قطرہ بہتا ہے۔ یہ ہے اشارہ، پہاڑ رو رہا ہے اور تم انسان ہو کے نہیں رو رہے ہو۔ دمشق میں، یا اس کا ہے نہیں نام، اس کا بڑا عجیب سا ہے، ذہن سے بھی اتر گیا، آ جائے گا۔ ایک تو 40 مسلح ہے، اسی کے پاس وہ جبل ہے، پہاڑ ہے جو آج بھی رو رہا ہے۔ پہلے درس میں بتا چکے ہیں، انشاءاللہ سیٹرڈے کو اس کا نام بھی عرض کر دوں گا۔ وہاں ایک مسلح ہے جہاں 40 انبیاء نے نماز پڑھی ہے، اسی کے ساتھ وہ پہاڑ ہے کہ جو آج بھی رو رہا ہے۔ بس آخری آیت، ثم قست قلوبکم من بعد ذالک، تمہارے دل سخت ہو گئے بعد اس معجزے کو دیکھنے کے، فہی کالحجارۃ، یہ تو پتھروں کے مانند ہو گئے، او اشد قسوہ،
بلکہ پتھروں سے بھی سخت. وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ, کچھ تو پتھر وہ ہوتے ہیں جن میں سے دریا بہتے ہیں, نہریں جاری ہوتی ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, اور ایسے بھی پہاڑ ہوتے ہیں, پتھر ہوتے ہیں جو پھٹ جاتے ہیں. شق, جیسے شق ہوئی تھی نا دیوار کعبہ کی, ہاں شق القمر مثلا, ہاں قمر کا پھٹ جانا. فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ, دو ٹکڑے ہو جانا, اور ان میں سے پانی بہتا ہے, چشمے بہتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ, اللہ اکبر. پتھر تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو پہاڑوں کی چوٹیوں سے اللہ کے خوف کی وجہ سے گر جاتے ہیں. تم نہیں گر رہے ہو, گوشت کے بنے ہو, اللہ اکبر, پتھر گر پڑتے ہیں. کیا ضمیر انسانیت کو جھنجھوڑا ہے اللہ نے. پتھر خشیہ الہی سے گر پڑتا ہے اور تمہیں خوف نہیں آ رہا. وہی گرتے ہیں نا, یسبح الرعد بحمدہ, جیسے بجلی کی کڑک وہ بھی تسبیح کرتی ہے. اور اس میں پڑھ چکے ہیں ہم, 261 میں پڑھا تھا, 260 میں, کہ جبال داود کے ساتھ مل کر تسبیح کرتے تھے. یسبحنا, پہاڑ تسبیح کر رہے ہیں, پہاڑ گر رہے ہیں. داود بھی کہتے ہیں سبحان اللہ, پہاڑ بھی کہتے ہیں سبحان اللہ. بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پتھروں سے بھی سخت دل والوں, پتھروں میں بھی اتنی حیا ہے کہ اللہ کے خوف سے وہ گر پڑتے ہیں, اور تم سجدے میں نہیں گر رہے. پتھروں میں بھی اتنی حیا ہے کہ ان کے اندر سے تو نہریں جاری ہوتی ہیں, تم سے کسی کو کوئی فیض ہی نہیں مل رہا. سیلفش کہیں کے, بخیل کہیں کے, کنجوس کہیں کے, سٹنجی کہیں کے, مائزر کہیں کے, یہ خدا کہنا چاہتا ہے. وہ تو پتھروں کے بیچ میں سے دراڑیں پڑ جاتی ہیں اور تمہارے دل میں ہمارا اثر ہی نہیں ہو رہا. وہ آنسو بہا رہا ہے, تم نہیں رو رہے. وہ پھٹ کے سمجھا رہا ہے کہ چشمہ وہیں سے ابلتا ہے جہاں پھٹ جائے, اور تم نہیں پھٹ رہے ہو, تم نہیں پھوٹ رہے ہو. پھوٹ پھوٹ کے رو اگر چاہتے ہو کہ چشمے جاری ہوں اور فیض ملے. یہ دراصل اللہ اپنے ذکر اور خشیہ خوف کا تذکرہ کر رہا ہے. یہبطو, گر جاتے ہیں, من خشیت اللہ, اللہ کے خوف سے. وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ, اور اللہ غافل نہیں ہے جو کچھ تم کرتے ہو. اللہ مجھے اور آپ کو توفیق دے کہ ہم پتھر دل نہ بنے. آج کے درس کا ثواب اللہ کریم محمد و آل محمد کے طفیل میں, قرآن و بیت کے طفیل میں, میرے مرحومین حاجی محمد نذیر چٹھا کے مرحومین, ہمارے سید حسن نقوی کے مرحومین, اختر عباس کے مرحومین, علی رضوی کے مرحومین, زبیر گوندل کے مرحومین, اور حاجی سید امتیاز حسین شاہ نقوی کے مرحومین کو ایصال فرمائے. اور جو آج درس میں نہیں آئے پہلے آتے ہیں ان کے مرحومین کو بھی ثواب پہنچے, اور جو الیکٹرانکلی آن لائن دیکھ رہے ہیں لائیو یا بعد میں یوٹیوب پہ یا ٹی وی پہ دیکھیں, ان سب کے مرحومین کو پہنچے. اور اللہ ہم سب کو خدام القرآن اور غلامان اہل بیت پہ قرار دے. ہماری مساجد, امام بارگاہوں, مراکز کو 5 وقت کی نماز قائم کرنے کی انتظامیہ کو اللہ توفیق دے. ہر روز قرآن مجید پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق دے. اللہ تعالی ہم سب کو صحت مند رکھے, قرض ادا فرمائے, مشکلات حل کرے. خاص طور پہ حاجی محمد نذیر چٹھا کی دونوں بیٹیوں کو, کمل کو, سندس کو, اور ان کی بیگم کو اللہ شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. آغا مختار حسین کی بیگم کو بھی اللہ شفا یاب فرمائے. دیگر جو منظورین ہیں اللہ سب کو شفائے کامل و عاجل عطا فرمائے. جو لوگ ٹائم ضائع کرتے ہیں اللہ ان کو درس قرآن سننے, سمجھنے, پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور مدرسۃ القرآن میں بچوں کو لانے کی توفیق دے. اپنے اپنے مراکز میں سنڈے اسکول, سیٹرڈے اسکولز میں لے جانے کی
توفیق مرحمت فرمائے۔ یا اللہ اس قرآن کے درس کے صدقے میں ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرمانا، ہماری نسلوں کی حفاظت کرنا، ہم سب کو حج و زیارات بار بار نصیب کرنا، اور عہد امام زمانہ میں ہمیں امام پاک کی جوتیاں اٹھانے کے قابل بنانا۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔